آج اسرائیل کے ہاتھوں تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو. ایک بھی نہیں ہے. پہلے تو ہم سیاہ سنی وہابی دیوبندی میں تھے، اب ہم خود شیوں میں غالیوں نصیریوں شیعوں انقلابیوں سپر انقلابیوں پتہ نہیں کہاں کہاں ہم تقسیم ہو گئے. اور آج یہاں پہ بالکل تقلیدی اخباری یہ چیز. اور دوسرا مولا فرماتے کہ تمہارے شکست کا اسباب کیا ہے؟ تمہارا امام حق پہ ہو. میں حق پہ ہوتے ہوئے تم اپنے امام کے مطیع نہیں ہو، فرمان بردار نہیں ہو، اطاعت گزار نہیں ہو. اگر میں تمہیں کوئی برتن دے دوں، کوئی کوزہ دے دوں، امام فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں کوزہ دے دوں تو اس کا دستہ توڑ کے بھی مجھے حوالہ کر دیا امام آپ کا امانت ہے، اس کوزے میں بھی خیانت کر کے مجھے حوالہ کرو. میں حق پہ ہوں، تم اپنے امام برحق کے مطیع اور اطاعت گزار نہیں ہیں، اور تمہارا مد مقابل امیر شام باطل پہ ہیں اور وہ اس کے فرمان بردار ہے. وہ مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے 10 لشکر امیر شام کو دے کر اس کے 1 لینے کے لیے تیار ہوں. میں 10 دے دوں گا لیکن 1 لوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ فرمان بردار ہے، کیونکہ وہ اطاعت گزار ہے. اور آج ہم اپنے زمانے کے رہبر کے مطیع و فرمان بردار ہیں. ہم دوسرے مسلمانوں کی طرف نہیں جا رہے، ہم خود اپنے شیوع کے اندر آ جائیں. جو امام کا نائب ہے، جو ہمارے مجتہدین ہیں، جو ہمارا فقہا ہے، جو ہمارے رہبر ہے، آیا اس کے کہنے کے مطیع ہے؟ میں خود اپنے آپ کو دیکھوں. میدان میں جانا تو کی بات ہے، میدان میں جانا. ایک چھوٹی سی مثال، تمہارا رہبر کہتا ہے زنجیر نہیں مانو، تیار ہوں اس سے رکھنے کے. تمہارا رہبر کہتا ہے کہ تمہارا دشمن کا جو چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنا، کھانا پینا اور اپنا روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ہم عوام کو چھوڑ دیں. خود علماء ہم اسرائیل کے یہ پروڈکٹ ان کے مشروبات پیتے نہیں پیتے، اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیں. ہم اس معمولی سی چیز کے اوپر، اس معمولی سی بات کے اوپر اپنے رہبر کے مطیع نہیں ہیں، اطاعت گزار نہیں. اور ادھر ہم بیٹھ کے کمروں میں بیٹھ کے مسجدوں میں بیٹھ کے منبر کے اوپر بیٹھ کے اور ڈنگے مار رہے ہیں. اور یہ مولا نے فرمایا خطبے کے اندر، خطبہ نمبر 27 یا 33 کے اندر، کہ تم وہ ہے کہ جو کسی کمرے میں آ جاتے ہو، مسجد کے محراب پہ میرا سامان آتا تم کہتے ہو ہیتا و ہیتا کیتا و کیتا، ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. امام کا خطبے ہے. خطبہ نمبر 27 دیکھو، خطبہ نمبر 33 دیکھو، خطبہ نمبر 99 دیکھو اور خطبہ نمبر 24 دیکھو. یہ سارے امام کے الفاظ ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اور پھر کیا جملہ امام نے فرمایا، میں آپ کی بات مان کے میں کہتا کہ ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے وہی کروں گا. کہتے کہ امام ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. میدان جب امام میدان میں لے کے جاتے ہیں کہتے کہ آج میں آپ کی بات مان کے آتا ہوں، آپ نے جو ڈنگے مارا ہے کہ امام ابھی بہت گرمی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، تو تھوڑا موسم ٹھنڈ ہونے دو. گرمی میں ایک جنگ کی گرمی میں اور گرمی سے پھر ہم خستہ ہو جائیں گے، تھوڑا سردی ہونے دو، جنوری آنے دو. پھر ہم اس جنوری میں ایک کھیل ہے ہمارے گلوکستان کو پتہ نہیں، ایک ٹانگ اٹھا کے کھیلتے ہیں. جب سردی آ جائے تو کبھی اٹھا کے ایک ہاتھ سے، وہ ہم تو بسار کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، تو وہ ہم کھیلتے تھے. کیوں؟ ابھی سردی ہے، گرمی ہو جائے گی. یہی حالت امام کے اصحاب کی تھے، تھوڑا سردی ہونے دو، گرم ہو جائیں گے. امام کہتے کہ ٹھیک ہے. یہ جملے ہیں امام کے. جب امام سردی کی انتظار کرتے کہ یا امام ابھی برف آیا ہے، اس سردی میں ہم تلوار کو کیسے پکڑیں گے، ہم اپنے ہاتھوں کو گرم کریں گے، اس کو کریں گے، تھوڑے گرمی آنے دو. جب بہار کا موسم آئے تو امام کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب بہار کا موسم کہتے ہیں یا مولا ابھی خرمے کا فصل کا اگانے کا، گندم کا، جو کا ٹائم ہے، ہمیں ابھی کھیت میں کام کرنے دو. اس کے بعد جب ہم کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ایک میدان میں آ جائیں گے. یہ فراری اپنے امام کا مطیع نہیں ہے. یہی حشر جو 1400 سال پہلے بھی مسلمانوں کی یہ حالت تھی اور آج بھی یہ حالت تھی. مولا فرماتے 1400 سال پہلے امام اپنے مشکلات میں ڈوبی ہوئے
امت کو یہ مشکل کشا مشکل کا حل بتا کے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے وقت کے امام کے مطیع اور اطاعت گزار بنو گے تو دشمن کے مقابل میں سرخری ہو جاؤ گے، اگر آپ اپنے امام سے آپ روح گردانی کرو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔